ایک ٹوٹی جھونپڑی کے باہر ایک کمزور سا آدمی لکڑی کا دروازہ بند کر رہا ہے۔ اس کا نام کریم بخش ہے، عمر تقریباً 55 سال، چہرے پر محنت کے نشان اور آنکھوں میں تھکن۔ گھر کے اندر 4 بیٹیاں، حلیمہ، صغر، رقیہ اور سب سے چھوٹی نیلوفر، مگر نیلوفر وہ الگ تھی، نہ وہ کھیلتی نہ زیادہ بات کرتی، اکثر راتوں میں اکیلی بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہتی تھی۔ کریم بخش کی آواز، یہ نیلوفر بھی عجب بچی ہے سکینہ، دن کو سوتی ہے، راتوں میں جاگتی ہے، کبھی درختوں کے پاس جا کر باتیں کرتی ہے، کبھی خود سے ہنستی ہے۔ سکینہ تھکے لہجے میں، بیچاری ذرا نازک ہے، دل کی گہری، شاید اللہ نے کچھ الگ بنایا ہو اسے۔ رات کا وقت، نیلوفر درخت کے نیچے بیٹھی ہے، چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی۔ نیلوفر آہستہ کہتی ہے، امی ابا مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ میں تو ان سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ نیلوفر دوسروں جیسی نہیں تھی، لوگ اسے عجیب کہتے، کچھ اچاڑیل بھی، کیونکہ جب وہ ہنستی تو ہوا چلنے لگتی، جب روتی تو بادل آ جاتے۔ اگلی صبح کریم بخش مزدوری پر جاتا ہے، ہاتھوں میں چھالے، چہرے پر پسینہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ سکینہ بچیوں کو روٹی کے ٹکڑے بانٹتی ہے۔ کریم بخش اداس آواز میں، اللہ جانے کب تک یہ حال رہے گا سکینہ، بیٹیوں کے جہیز کا سوچ کر نیند نہیں آتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے، اللہ بڑا ہے کریم، وہ سب دیکھتا ہے۔ مگر نیلوفر کے دل میں اب بھی روشنی تھی، وہ اکثر اپنے والد کے لیے دعائیں مانگتی، کہتی، ابا کے ہاتھوں میں سونا آ جائے۔ ایک رات آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، کریم بخش درخت کے نیچے بیٹھا ہے، پریشان۔ نیلوفر آہستہ اس کے قریب آتی ہے۔ نیلوفر، ابا اب غم نہ کریں، کل سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کریم بخش ہنستا ہے، میرے نصیب میں خوشی کہاں بیٹی؟ ایک سفید روشنی اندر داخل ہوتی ہے۔ کریم بخش چونک کر دیکھتا ہے، دروازے پر نیلوفر کی پرچھائی۔ کریم بخش حیران، لرزتی آواز، نیلوفر، تاور، یہ کیسے؟ پس منظر میں نرم، پراسرار دھن۔ نیلوفر آہستہ مسکراتے ہوئے، ابا میں گئی کہاں تھی؟ میں تو بس وہاں چلی گئی جہاں دعائیں سنی جاتی ہیں۔ نیلوفر، ابا ان سونے کے ڈھیر سے کسی غریب کے گھر کا چولہا جلا دینا، کیونکہ یہ خزانہ میری روح کی امانت ہے، اگر تم نے اسے صرف اپنے لیے رکھا تو یہ جل جائے گا۔ اگلی صبح کریم بخش گاؤں کے کئی گھروں میں جاتا ہے، سونا چاندی بانٹتا ہے، یتیم بچوں کے لیے کپڑے، بیماروں کے لیے دوائیں۔ گاؤں والے حیران، کریم بھائی تمہارے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا؟ نیلوفر کی روح تب مسکرائی جب اس کے ابا نے اس کی آخری خواہش پوری کی۔ کریم بخش چھت پر بیٹھا ہے، آسمان پر چمکتا چاند، اچانک نرم ہوا چلتی ہے، سفید روشنی اس کے پاس سے گزرتی ہے۔ نیلوفر مدھم آواز میں، ابا میں خوش ہوں، اب آپ بھی سکون میں رہیے۔ کریم بخش آسمان کی طرف دیکھ کر، بیٹی اگر چاڑیل تجھ جیسی ہوتی ہے نا، تو میں ہر روز چاڑیل کی دعا مانگوں گا۔ پس منظر میں